اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے مار ڈالا نفساً ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ پس تم ایک دوسرے پر دھرنے لگے فیہا اس معاملے میں واللہ اور اللہ تعالی مخرجن ظاہر کرنے والے تھے ما کنتم اس چیز کو کہ تم تھے تکتمون جس کو چھپاتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یہ قصہ کا شروع ہے اور اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا تھا وہ بعد کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور تم ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تھے۔ ہر شخص اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا تھا کہ میں نے وہ قتل نہیں کیا، میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون قاتل جو قتل کو چھپانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا راز فاش کرنا تھا۔ مخرجن ما کنتم تکتمون، مخرجن اسم فاعل ہے اور یہ عمل کر رہا ہے ما کنتم تکتمون میں۔ فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ اس کو مارو، اس مردہ پر مارو، ببعضھا اس گائے کا ایک ٹکڑا، کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے مردوں کو، ویریکم اور اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتے ہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم غور کرو۔ فقلنا اضربوہ ببعضھا تو ہم نے کہا اس مردے پر گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اضربوہ اس مردے پر مارو۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اضربوہ کی ضمیر کا مرجع نفس ہے، نفس مؤنث ہے اور ضمیر مذکر کی ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ سوال ہوتا ہے اضربوہ کی ضمیر کا مرجع نفسن ہے اور نفسن مؤنث ہے اور ضمیر مذکر کی ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ نفس شخصن کی تعویل میں ہے اور شخص مذکر ہے، راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ نفسن یہ شخصن کی تعویل میں ہے اور شخصن مذکر ہے تو اس طرح راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی ہے۔ یہاں پر کچھ اختصار ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہے فضرب فحیج، جب ہم نے کہا کہ گائے کا کوئی ٹکڑا اس کے جسم پر مردہ پر مارو، فضرب پس انہوں نے مارا، فحیج تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ کون سا ٹکڑا انہوں نے مارا تھا اس حکم کے بعد تو یہاں پر تعیین نہیں ہے، البتہ بعض مفسرین نے تعیین کی ہوئی ہے، چنانچہ چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 دم کی ہڈی لگائی تھی اور نمبر 2 زبان اور نمبر 3 دائیں ران لگائی تھی، دائیں ران کا کوئی ٹکڑا لگایا تھا۔ تو انہوں نے اب قرآن میں تو تعیین نہیں ہے کہ انہوں نے گائے کا کون سا حصہ اس کو مردہ کو لگایا تھا، البتہ بعض مفسرین نے تعیین کی ہے، چنانچہ چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 دم کی ہڈی، نمبر 2 زبان اور نمبر 3 دائیں ران۔ جب یہ عمل ہو گیا تو کہتے ہیں کہ وہ مقتول اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھتے ہی وہ بول پڑا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ مر گیا اور گر پڑا اور اس کا قاتل میراث سے محروم ہو گیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو وہ مقتول اٹھ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اٹھتے ہی بول پڑا کہ مجھے فلاں شخص نے مارا ہے، اور قاتل کا جب پتہ چل گیا تو پھر وہ مر گیا اور گر پڑا اور اسی طرح قاتل میراث سے محروم ہو گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو زندہ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو زندہ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم غور کرو اور سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر سارے مردوں کو بھی اس طرح زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم غور کرو اور سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ ایک مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔
یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ کو تو ویسے بھی زندہ کر سکتے تھے، پھر اس طرح شرطیں کیوں لگائیں کہ فلاں قسم کی گائے خریدو، ڈھونڈو اور اس کا پھر کچھ حصہ، ایک ٹکڑا اس مردہ پر مارو؟ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مردہ کو تو ویسے بھی زندہ کر سکتے تھے اور وہ بتا سکتا تھا کہ فلاں میرا قاتل ہے، تو پھر یہ شرطیں کیوں لگائیں کہ اس طرح کی گائے ڈھونڈو، اس کو ذبح کرو اور پھر اس کا کچھ حصہ اس مردے پر مارو؟ جواب یہ ہے کہ اس کی چند وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس طرح جاری ہے کہ کسی بھی کام کو بغیر ظاہری سبب کے ظاہر نہیں کرتے، تو اس کام کا بھی یہ ظاہری سبب بنایا گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ کسی بھی کام کو بغیر ظاہری سبب کے وجود میں نہیں لاتے، تو اس کام کے لیے بھی یہ ظاہری سبب اختیار کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہو اور واجب ادا کرنے کا ثواب مل جائے۔ تیسری وجہ تاکہ ایک یتیم کا نفع ہو، اس شخص کا نفع ہو جائے کہ جس نے یہ گائے بیچی تھی اور اسے بہت سارا مال مل گیا تھا۔ چوتھی وجہ یہ ہے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرب الہی کو طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اچھی سے اچھی شے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، بخل نہ کرے اور دل کھول کر اس کی قیمت لگائے جس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہو۔ جواب یہ ہے کہ اس کی چند وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ وہ کسی بھی کام کو بغیر ظاہری سبب کے وجود میں نہیں لاتے، تو اس کا بھی یہ ظاہری سبب اختیار کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور واجب ادا کرنے کا انہیں ثواب ہو۔ اور تیسری وجہ یہ ہے تاکہ ایک یتیم کا نفع ہو، اس شخص کا نفع ہو جس نے اپنی یہ گائے بیچی تھی اور اسے بہت سارا مال حاصل ہو گیا تھا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اچھی شے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے اور جس کو خرچ کرنا ہو اس کی دل کھول کر قیمت لگانی چاہیے۔